بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنت علی سے خبریں سنیے۔ پہلے ہیڈ لائنز۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں نامعلوم مسلح افراد کے حملے میں کم از کم 27 سیاح ہلاک، درجنوں زخمی۔ حملے کے ساتھ ہی بھارتی میڈیا پر پاکستان کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا شروع۔ حریت کانفرنس کی کشمیریوں سے جمعے کو مکمل ہڑتال کی اپیل۔ امر ناتھ یاترا کے لیے گاڑیوں کو دینے والے ٹرانسپورٹرز 200 کروڑ کے معاوضے سے محروم۔ احمد آباد میں ہندو توا بلوائیوں کا ایسٹر کی تقریب پر حملہ۔ تنازع جموں کشمیر کے منصفانہ اور دیر پا حل کے بغیر جنوبی ایشیا میں پائیدار امن قائم نہیں ہو سکتا، مقررین تقریب۔ امریکی نائب صدر دورہ بھارت کے دوران سکھ فار جسٹس کے رہنما کے قتل کا معاملہ اٹھائیں۔ اب خبروں کی تفصیل۔ غیر قانونی طور بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں ضلع اسلام آباد کے سیاحتی مقام پہلگام میں نامعلوم مسلح افراد کے ایک حملے میں کم از کم 27 سیاح ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے ہیں۔ بھارتی ذرائع ابلاغ کی خبروں میں کہا گیا ہے کہ پہلگام کے علاقے بیسرن میں فائرنگ سے کم از کم 27 سیاح کی ہلاکت اور درجنوں افراد کے زخمی ہونے کا خدشہ ہے۔ حکام نے بتایا ہے کہ نامعلوم مسلح افراد نے منگل کو پہلگام کے ایک سیاحتی مقام پر حملہ کیا جس میں متعدد افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ مرنے والوں کی تعداد کا پتہ لگایا جا رہا ہے۔ یہ حملہ ایسے وقت میں ہوا جب امریکی نائب صدر جے ڈی وینس بھارت کے 4 روزہ دورے پر ہیں۔ حکام نے زخمیوں کو نکالنے کے لیے ہیلی کاپٹر کا استعمال کیا۔ کچھ زخمیوں کو مقامی لوگوں نے ہسپتال پہنچایا۔ پولیس کے ایک سینئر افسر نے بتایا کہ تھوڑی دیر بعد فوج، سی آر پی ایف اور مقامی پولیس بیسرن پہنچی۔ انہوں نے کہا ہے کہ حملہ آوروں کی تلاش کے لیے بڑے پیمانے پر فوجی آپریشن شروع کیا گیا ہے۔ واضح رہے 2000 میں اس وقت کے امریکی صدر بل کلنٹن کے دورہ بھارت کے موقع پر تحریک آزادی کشمیر کو بدنام کرنے کے لیے بھارتی ایجنسیوں نے چھٹی سنگھ پورہ میں سکھوں کا قتل عام کیا تھا جس میں درجنوں سکھ مارے گئے تھے۔ ادھر پہلگام کے علاقے بیسرن میں غیر مقامی افراد پر حالیہ حملہ کے ساتھ ہی بی جے پی رہنماؤں نے بھارتی میڈیا پر پاکستان کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ پہلگام کے وادی بیسرن میں غیر مقامی افراد پر حملے نے ایک مرتبہ پھر جموں کشمیر میں حالات معمول کے مطابق ہونے کے بھارتی بیانیے پر سوالات کھڑے کر دیے ہیں، جہاں مقامی سیاسی قیادت نے فوری طور پر اس واقعے کی مذمت کی ہے اور احتساب کا مطالبہ کیا ہے۔ وہیں بی جے پی کے رویندر رائنا نے پاکستان پر الزام لگاتے ہوئے اپنے معمول کا بیانیہ پیش کیا ہے جو بغیر کسی ٹھوس ثبوت کے اکثر ان مواقع پر دہرایا جاتا ہے۔ بھارتی میڈیا اس حملے کو سیاحت کو نقصان پہنچانے اور خوف پھیلانے کی کوشش کے طور پر پیش کرتا ہے تاکہ سیکیورٹی کی ناکامی اور انتظامی نقائص سے توجہ ہٹائی جا سکے۔ اس رد عمل سے اس رجحان کی عکاسی ہوتی ہے کہ جس میں داخلی ناکامیوں کو بیرونی عوامل کا بہانہ بنا کر چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس واقعے سے کشمیر میں حالات معمول کے مطابق ہونے کے بھارت کے دعووں کی کلئی کھل جاتی ہے، حالانکہ حقیقت میں حالات بے حد غیر مستحکم ہیں۔ واقعے سے علاقے میں امن و ترقی کا جھوٹا بیانیہ ایک مرتبہ پھر بے نقاب ہو گیا ہے۔ بھارت ریاستی پالیسی کے طور پر اصل زمینی حقائق کو تسلیم کرنے کے بجائے جھوٹ بولنے اور پھیلانے پر مصر ہے، تاہم دنیا کو زیادہ دیر تک زہریلے پروپیگنڈے اور جھوٹے بیانیے سے گمراہ نہیں کیا جا سکتا۔ بھارت کے جابرانہ قبضے، نسل پرستی اور ظلم اور بربریت کی وجہ سے مقبوضہ جموں کشمیر میں قتل و غارت گری اور خون ریزی کا سلسلہ جاری ہے۔ اقوام متحدہ میں گزشتہ کئی دہائیوں سے زیر التواء تنازع کشمیر کے پرامن حل میں بھارت کی ہردرمی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ بھارت کے سخت موقف نے کشمیر کو جنوبی ایشیا میں ایک جوہری فلیش پوائنٹ بنا دیا ہے کیونکہ غیر ملکی قبضے کے تحت جموں کشمیر میں بین الاقوامی قوانین کی منظم خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ بھارت اقوام متحدہ کی طرف سے کشمیریوں کو دیے گئے حق خود ارادیت سے مسلسل انکار کر رہا ہے اور مودی حکومت کا فوجی طرز عمل علاقائی امن کے لیے سنگین خطرہ ہے اور پورے جنوبی ایشیا میں عدم استحکام کو بڑھا رہا ہے۔ عالمی طاقتوں کو دیر پا علاقائی امن کے لیے تنازع کشمیر کے حل میں مدد کے لیے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے اور بھارت سے واضح طور پر کہا جانا چاہیے کہ وہ تنازع کشمیر کے حل کے حوالے سے اقوام متحدہ میں کیے گئے اپنے وعدوں کو پورا کرے۔ دنیا کو مقبوضہ جموں کشمیر میں مودی کے غیر قانونی اور اشتعال انگیز اقدامات کا فوری نوٹس لینے کی ضرورت ہے اور اقوام متحدہ کو تنازع کشمیر کو اپنی قراردادوں کے مطابق حل کرانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے کشمیریوں سے متنازع وقف ترمیمی ایکٹ و مقبوضہ علاقے میں غیر کشمیریوں کو ڈومیسائل سرٹیفکیٹ کے اجرا کے خلاف جمعہ 25 اپریل کو مکمل ہڑتال کی اپیل کی ہے۔ تفصیلات کے مطابق حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں بھارتی پارلیمنٹ سے مسلم مخالف بل کی منظوری اور مقبوضہ کشمیر میں لاکھوں غیر کشمیریوں کو ڈومیسائل سرٹیفکیٹ کے اجرا پر سخت تشویش کا اظہار کیا ہے۔
انہوں نے اسے عالمی قوانین کی خلاف ورزی اور مقبوضہ کشمیر کی مسلم اکثریتی شناخت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی کوشش قرار دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھارت کے غیر قانونی قبضے، کشمیری کے سیاسی حقوق کی تنسیخ اور ان پر جاری وحشیانہ مظالم سے کشمیری عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔